جمال الوجود بذكر الإله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي أبدا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا اور ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ تکلیف بھی اس نے سہی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسن جمیع خصالہ ایک دھوم سی دنیا میں مچی ایک دھوم سی دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں بزرگان محترم عزیز دینی بھائیوں نوجوانوں اور بہت ہی بڑی تعداد میں تشریف لانے والی عزیز دینی مائیں اور بہنیں کافی لمبے وقت سے
پہلی مرتبہ تعلیم الاسلام کرماڑ کے اس وارشک انعامی جلسے میں بیٹھ کر 2 گھنٹے سے یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پروردگار، تو نے اس دھرتی پر کیسے سپوت پیدا فرمائے ہیں۔ آج سے 69 سال پہلے کہ کتنی محنت کر کے، کتنے رو کر، کتنی دعا کر کے اس مکتب کی بنیاد ان بزرگوں نے ڈالی ہوگی جو آج اپنی قبروں میں چلے جائے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان تمام کو دنیا اور آخرت میں، ہم سب کو اور ان تمام کو آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یقیناً جو پروگرام جس دلچسپی کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ اور آپ کی اس بستی نے، مردوں اور بہنوں نے جس شوق کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ سنا، ان کے حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمتیں بڑھائی اور پورے سال بھر کی کارگزاری اس جلسے کے اندر جو آئی ہے، خدا کی قسم شکریہ کے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں۔ آدھا گھنٹے سے کم میں بہت قیمتی باتیں میرے بھائیوں۔ سوال یہ ہے کہ ہر بستی، ہر گاؤں میں یہ جو چھوٹے مکتب ہے جس میں ہمارے گھر کا 5 سال سے 20 سال تک کا بچہ تختی لے کر، قاعدہ لے کر، قرآن پاک لے کر یہ جو 3 گھنٹے جاتا ہے، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مدرسے کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک لفظ میں کہتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے ایمان کے بچانے کے راستے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کا جنازہ، میرے اور آپ کا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے۔ میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ، میری اور آپ کی اولاد، میری اور آپ کی نسل کیا جنازہ جب دنیا سے اٹھے تو ایمان کے ساتھ اٹھے، کلمے کے ساتھ اٹھے۔ یہ ہے مکتب۔ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو گندے سے گندے ماحول میں اسلام اور ایمان پر باقی رکھنے کا یہ قلعہ ہے، یہ راستہ ہے۔ کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر! قرآن کی محبت میں اتنا بڑا مجمع۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، او قرآن تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو، قرآن تو بتا تو کس کی کتاب ہے؟ تیرا مالک کون ہے؟ تجھے بنانے والا کون ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ قرآن کہتا ہے، میں تو سارے جہانوں کے پروردگار اللہ کی کتاب ہوں۔ اور میرے بھائیو، یہ قرآن کیا ہے معلوم ہے؟ دوسری جتنی آسمانی کتابیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد اور حضرت ابراہیم پر اللہ نے تختیوں میں لکھ کر دے دی تھی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو سنایا اور حضرت جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو سنایا، اور آج کرماڑ کے ہر بچے کے زبان سے ہم سن رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو، قرآن تو بتا تو دنیا میں آیا کیسے؟ تو قرآن فرماتا ہے، نزل بہ الروح الامین، مجھے تو اللہ نے
سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اتارا۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو قرآن تو بتا تو دنیا میں کون سی ذات پر اترا؟ تو قرآن فرماتا ہے نزل علی محمد، میں تو سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ پر اترا۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن کریم سے ہم آخری سوال کرتے ہو قرآن تو بتا تو دنیا میں کیوں آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للناس، سارے انسانوں کو جہنم میں سے نکال کر جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ذرا اپنا اتہاس تو اٹھاؤ۔ میرے اور آپ کے دادا اور ہمارے دادا کے دادا کس طرح مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کس طرح کلمہ پڑھا؟ ان کو کون سمجھانے آیا تھا؟ ہماری دو پشت کے اوپر ہم میں سے کون سلیمان تھا؟ ہم میں سے کون یعقوب تھا؟ اس ملک کے بھارت کے اندر میرے بھائیوں جب انگریز آیا تھا اور وہ اس ملک کو خالی اس ملک پر وہ حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، ہمارا اتہاس ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ انگریز بھارت کے ملک کو عیسائی اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ وہ کیا بنانا چاہتا تھا؟ اس ملک کو عیسائی اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک ہندو غیر مسلم لیکھک جس کا ایک پستک ہے بھارتنی آزادی ماں مسلموں نو سی پھاڑو، ڈاکٹر رام ولاس گپتا، اس نے اپنی کی پستک میں صفحہ نمبر 151 پر لکھا ہے او مسلمانوں تمہیں پتا ہے تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے بزرگوں نے، تمہارے دادا پرداؤں نے، تمہارے علماء نے اس بھارت ملک میں قرآن کی حفاظت کے لیے، ٹوپی کی حفاظت کے لیے، ہماری اولاد کے قرآن کو پڑھنے کے لیے، ہماری ان بہنوں کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ڈاکٹر رام ولاس گپتا لکھتا ہے 1857 کے اندر میری نظروں کے سامنے 55,000 مسلمانوں کو پھانسی کے دار پر لٹکا دیا گیا۔ 200 مسلمانوں کو لایا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم انگریز کے غدار نہیں ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میں نہیں کہتا، کوئی مسلمان نہیں کہتا، وہ ایک ہندو اور غیر مسلم لیکھک لکھتا ہے ڈاکٹر رام ولاس گپتا 1857 میں 55,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے معلوم ہے وارشک جلسہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے پیدا ہوئے تھے کہ دلی جو مسلمانوں کا پرانا شہر ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم تھے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتابیں تھیں، انگریز اس ملک سے اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، قرآن کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو بھائیوں، تو میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ دلی جیسے شہر میں جس میں لاکھوں مسلمان تھے، ان علماء کی موجودگی میں میری ماں اور بہنوں ذمہ داری سے کہتا ہوں 1857 میں آزادی کی لڑائی میں پورے دلی کے اندر ایک مسلمان عالم نہیں ملتا تھا جس سے وارثائی کا مسئلہ پوچھا جا سکے، جس سے طلاق کا مسئلہ پوچھا جا سکے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ہمارے بزرگان دین راتوں رات رونے لگے، کوئی مکہ جا رہا ہے، کوئی مدینہ جا رہا ہے، دنیا کی دوسری کنٹریوں میں میٹنگیں ہو رہی ہے کہ ہماری نسل بھارت کے اندر، یہ میں آپ کو 100-150 سال پہلے کا اتہاس بتا رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے دعا مانگی، مسلمانوں نے دعا مانگی کہ اگر دھیرے دھیرے ان مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، قرآن کریم کو جلا دیا گیا، میرٹھ کے ایک علاقے میں جس میں 200 مسلمان تھے، انگریز کے فوجی آئے، پورے گاؤں میں سے قرآن کو جلا دیا۔ ایک چھوٹے بابا، ایک 8 سال کا بچہ اس کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کو جلا دیا۔ بابا صاحب نے اس انگریزی فوج سے کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا
ہم اس ملک سے، ہم بھارت سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اسلام اس وقت مٹے گا جب ہم قرآن کو ختم کر دیں گے۔ ہم بھارت میں ایک بھی قرآن باقی نہیں رکھنے دیں گے۔ قرآن رہے گا نہیں تو یہ بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ بابا صاحب نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں تم اس ملک کے بھارت سے قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ تو اس انگریزی فوج نے کہا کیسے؟ تو اس نے کہا، بابا صاحب نے کہا یہ میرے سامنے مسلمان کا 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے، اس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، اس نے پورا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، انگریزی فوجی نے اس مسلمان بچے کو پوچھا یاسین پڑھ، تبارک پڑھ، اس نے درود شریف پوچھی۔ اس تاریخ لکھنے والے نے لکھا مسجد میں بیٹھ کر اس انگریزی فوجی نے یہ کہا تھا جب تک مسلمانوں کے دلوں میں قرآن ہے تب تک اس ملک سے ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، ایسے حالات میں، ایسی قربانیوں میں ہزاروں لوگ یتیم ہوئے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہوئی ہے، بہت محنت کے ساتھ، بہت قربانی تک آج تک ہمارے پاس یہ قرآن، یہ مکتب، یہ مدرسے ہم تک بہت ذمہ داری کے ساتھ پہنچے ہیں۔ ان بزرگوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو مسلمانوں کو دھیرے دھیرے مار ڈالیں گے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا جعفر علی تھانے سری، ہزاروں مسلمانوں نے میٹنگ میں یہ طے کیا کہ ہندوستان کے کونے کونے میں چلے جاؤ، ہندوستان کے ایک ایک گاؤں میں چلے جاؤ جہاں 2 مسلمان ہیں، جہاں 100 مسلمان ہیں، اور انہوں نے مشورے میں اللہ سے دعا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر بھارت میں اسلام چاہتے ہو اور یہ تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت تک ہماری اولاد اسلام کے ساتھ زندگی گزارے تو ہر گاؤں میں ایک مکتب قائم کر دو جس میں چھوٹے بچے بچپن سے آ کر اللہ کا کلام سیکھیں۔ میرے بھائیوں، آج 70 سال اس مکتب کو ہو گئے، کل ایک اور مکتب کے جلسے میں گیا، 118 سال ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم ان تمام بزرگوں کی، ان تمام برادران کی جنہوں نے اس کی بنیادیں ڈالی، میرے بھائیوں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، مولانا مقصود صاحب کو معلوم ہے میں عید کی نماز پڑھ کے 6 دن کاٹھیاواڑ جا کے آیا۔ میرے بھائیوں، میں دیکھ رہا تھا اتنی بڑی ماں بہنوں کی تعداد، اتنی بڑی ماں بہن، اتنا بڑا مجمع، رات کے 12 بجے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر ان بچوں کو حوصلہ دے رہے تھے، ان بچوں کو لاکھوں روپے کا انعام تم دے رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ہم جیئیں گے تو مسلمان بن کر اور ہم مریں گے تو مسلمان بن کر۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شکر کی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیوں، میں کیا بتاؤں، میں گجرات کے کاٹھیاواڑ علاقے میں 6 دن جا کے آیا۔ اللہ کی قسم، یہاں 400 مسلمانوں کے مکان ہیں، وہاں میں نے 700 مسلمانوں کے مکان دیکھے، ایک بھی بچہ ایسا نہیں ملا میرے کو جو قرآن پڑھتے آتا ہو، ایک بھی بچہ نہیں۔ انہوں نے میرا بیان مسجد کے اندر رکھا تھا تو مسجد میں کوئی بھی مسلمان اندر آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ مسلمان مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ قاری صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں آ سکتے، سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میں عید کے دن کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ قاری صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ناپاک ہے تو ہم مسجد کے جماعت خانے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بھائیوں، کتنی رونے کی بات ہے، کتنی رونے کی بات ہے۔ یاد رکھو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ہم نے اپنی اولاد کو یہ نہیں بتایا اللہ کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، جنت کس کو کہتے ہیں، جہنم کس کو کہتے ہیں، کیا بولنے سے آدمی ایمان میں سے نکل جائے گا؟ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی ذمہ داری، میرے اور آپ کی ذمہ داری۔ ابھی ایک بچہ وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا،
میں اسی کی تفسیر بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نبی کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس وقت ہمارے بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں چلتا ہے کہ اب بہت مدرسے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، یقیناً ایک بات میں کہتا ہوں، میں اس کاٹھیا واڑ کے علاقے میں گیا، 700 مسلمانوں کے مکان ہے، ایسے ننھے مولانا، 1400 بچے ہیں۔ میں نے وہاں کے مولانا سے پوچھا مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 22 بچے خالی پڑھنے آتے ہیں۔ میں گجرات کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کا کتنا کرم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہے، اور کیسے نبی جن کا بیٹا حضرت یوسف یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور یعقوب علیہ السلام جن کے ابا حضرت اسحاق یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور حضرت اسحاق ان کا ایک بھائی تھا حضرت اسماعیل یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور بائبل کی روایت کے مطابق تو ایک اور ان کا بھائی تھا جن کا نام یہودا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ارے آگے سنو میرے بھائیوں، یعقوب علیہ السلام جن کے ابا اللہ کے نبی، جن کے چچا اللہ کے نبی، اور جن کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، اور حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل یہ بھی اللہ کے نبی، یہ سارا خاندان نبیوں کا ہے۔ میری ماں دھیان سے سننا، ہمیں یقین ہے کہ میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، میرے دادا بھی مسلمان تھے، میرے پردادا بھی مسلمان تھے، میرا چھوکرا تو حافظ ہے، میرے ابا تو 4 مہینے لگاتے ہیں، میرے چچا تو مفتی صاحب ہے، میں نے تو 4 حج کیے ہیں۔ توجہ کے ساتھ مفتی صاحب، علماء کا اتنا بڑا مجمع، میں بہت چھوٹے منہ سے بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ میں سے کسی نے حج کیا ہوگا، کوئی عالمہ ہوں گے، کوئی اتنے بڑے مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، لیکن نبی سے زیادہ تو نہیں نے، ارے بولو، نبی سے زیادہ تو نہیں۔ ایک ایسے نبی کا ذکر قرآن میں ہے جن کا نام حضرت یعقوب ہے، جو خود نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے نا۔ ارے رمضان کی تفسیروں میں سنا ہوگا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص۔ قرآن کریم کے 30 سپاروں میں سب سے اچھا اگر کسی کا قصہ قرآن نے کہا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے 1 پارے سے زیادہ حضرت یوسف کا ذکر فرمایا، جن کے نام کی سورت اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی۔ ان کے باپ کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنا نیک گھرانہ۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں مولانا؟ حضرت اسماعیل کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اب تو کرماڑ میں کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بچے پڑھ رہے ہیں، بہت بچے حافظ ہو رہے ہیں۔ نہ میری ماں اور بہنوں، میرے اور آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، میرا اور آپ کا دشمن ہے، اور اس وقت ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا نام سلیمان رہے، ہمارا نام فاطمہ اور خدیجہ رہے، لیکن وہ ہمارے اندر سے اسلام کی روح نکالنا چاہتے ہیں، وہ ہماری زبان کو اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ نام کا مسلمان رکھنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں برابر یاد ہے اتنا نیک حضرت یعقوب اللہ کے نبی، ان کے ابا اللہ کے نبی، ان کے چچا اللہ کے نبی، ان کے دادا اللہ کے نبی، اور ان کا بیٹا اللہ کا نبی، اتنا نیک انسان، اتنا تہجد گزار انسان۔ میں نہیں کہتا میری ماں اور بہنوں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ جس کا پورا خاندان نبی تھا، ایسا نیک انسان حضرت یعقوب علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، جب مرنے لگے، جب دنیا سے جانے لگے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ام کنتم شہداء
اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلایا. بھائی کون ہے یعقوب علیہ السلام؟ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی تھے. ان کے ابا بھی اللہ کے بولو نبی، جن کے دادا بھی. یہ ایک ہی بات سنانا چاہتا ہوں، پورا بیان کا خلاصہ آ جائے گا. باپ نبی، بیٹا نبی، دادا نبی، چچا نبی، قرآن میں جن کا ذکر ہے، اللہ اکبر. یہ مر رہے دنیا سے، سکرات کا عالم ہے. اور رات کے حصے میں حضرت یعقوب نے کہا کہ میری اولاد کو بلاؤ، میرے نواسے کو بلاؤ، میرے بچوں کو بلاؤ. سب بچے جمع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے. اور جب وہ اس جھونپڑی میں داخل ہوئے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام سکرات کی حالت میں تھے، آخری سانسیں چل رہی تھی، ان کو کلمے کی تلقین دی جا رہی تھی. لکھا ہے روح المعانی میں، لکھا ہے قرآن کریم کی تفسیروں میں، لکھا ہے 14 گھنٹے تک بے ہوش رہے. رات سے لے کر صبح تک سکرات کی حالت میں. چھوٹی اولادیں وہاں کھڑی رہی کہ باپ نے، دادا نے وصیت کے لیے بلایا ہے، آخری دیدار کرنے آئے تھے، اپنے ابا سے آخری بات کرنے آئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں 14 گھنٹے کے بعد میرے ابا یعقوب علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، اور آپ نے آنکھ کھولی، آخری سانسیں میرے باؤ. یہ چھوٹی چھوٹی اولاد، اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے، مجھے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے، میرے اوپر بھی سکرات کی حالت طاری ہونی ہے. میری ماں اور بہنیں، میری تمنا ہے کہ میری زندگی کے اندر میرا بیٹا بھوکا نہ رہے، میرا بیٹا پیاسا نہ رہے، میرے بیٹے کا اچھا مکان ہو جائے، میرے بیٹے کا اچھا کپڑا رہے. سنو میری ماں اور بہنوں، ایک نبی جس کا بیٹا نبی، جس کے دادا نبی، جس کے چچا نبی، اتنا نیک گھرانہ، اور 14 گھنٹے کی سکرات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا، میری اولاد، او میرے جگر کے ٹکڑوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کا ٹائم آ گیا ہے. میری ماں اور بہنوں، جب ہم دنیا سے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کی حالت ہوتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو، لیکن مرنے والے کی پیاس نہیں بجھتی. جب سکرات کی حالت ہوتی ہے، انسان اپنی اولاد کو جاننا چھوڑ دیتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں کہ میرا بیٹا کھڑا ہے کہ میرا باپ کھڑا ہے. میرے بھائیو، اللہ ہماری سکرات کے وقت ایمان کی حفاظت فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بلا کر کہا، 14 گھنٹے تک بے ہوش رہے تھے سکرات کی حالت میں، اور یہ کہا تھا، او میری اولاد، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ تم غریب رہو گے، تمہارے پاس کپڑا ہے کہ نہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. ایک بات بتاؤ، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا، او میری اولاد، ایک بات بتاؤ، ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے غسل کفن دینے کے بعد تمہارے سر سے ٹوپی نکل جائے، تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. بتاؤ میری اولاد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوال یہ ہے میرے بھائیوں، میرا سوال یہ ہے، یعقوب اللہ کے نبی ہے، ان کا بیٹا اللہ کا نبی ہے، ان کے چچا اللہ کے نبی ہے، دادا اللہ کے نبی. اور کون دادا؟ جن کے خاندان میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. اتنا مبارک گھر ہے، لیکن مرتے وقت وہ اپنی اولاد کو پوچھ رہا ہے، ارے بتاؤ میری اولاد، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے کہا، ابا دادا، کوئی فکر نہ کرو، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ ہی کے سامنے سر جھکائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، ان کو اتنا ٹینشن کیوں ہوا اپنی اولاد کا؟ ان کو اتنا ٹینشن کیوں ہوا؟ یہ تو نبی تھے، بیٹا بھی تو اللہ کا نبی تھا. مفسرین نے لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کو فکر اس لیے ہوئی تھی کہ جس علاقے میں یعقوب علیہ السلام کا جنازہ نکلا،
جہاں وہ رہتے تھے وہاں کے تمام لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کو خدا مانتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، پتھر کے سامنے جھکتے تھے۔ اسپشٹ بہومتی ان لوگوں کی تھی جو مورتی پوجا کرنے والے تھے، جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی، میرے بعد یہ میری اولاد کہیں سورج کو خدا نہ مان لے، کہیں پتھر کے سامنے جھکنا شروع نہ کر دے، کہیں کسی اور سے اولاد مانگنے نہ چلی جائے۔ مرتے مرتے نبی فکر کرتے جا رہا ہے۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے، اس وقت بھارت کے مسلمان کچھ اسی طرح کے ماحول سے دوچار ہو رہے ہیں۔ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میرے بھائیو، آپ کرمار کی طرف نظر مت کرنا، آپ باہر نکلو، آپ دوسرے اسٹیٹ میں جاؤ، راجستھان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں 6 دن جا کے آیا، خدا کی قسم ایک بہن، ایک مجھے رات کو بیان کرنے کے لیے وہ لوگ لے گئے تو ایک مسلمان بھائی نے مجھے یوں کہا کہ قاری صاحب کوئی بیان مت کرنا، کوئی قصہ مت سنانا، خالی ہم کو 2 بات سکھا دو۔ میں نے کہا کیا؟ کہ وضو کے فرض کتنے ہیں اور غسل کے فرض کتنے ہیں۔ میں 50 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی 3 دن پہلے، ابھی عید کے بعد میں کاٹھیاواڑ جا کے آیا۔ کہ قاری صاحب وضو کے 4 فرض بتاؤ، غسل کے 3 فرض بتاؤ۔ جب میں نے غسل کے فرض بتائے، مجھے پورے گاؤں میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا، سب نے یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں غسل کے اندر کبھی بھی ناک میں پانی نہیں ڈالا۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ہم کو اتنا تو معلوم ہے، یہ بچہ جو 8 سال کا تھا کہ بھئی وضو کے 3 فرض ہے، کلی کرنا، کوگڑا کرو، ناک میں پانی ناکھو અને پورا بدن پر پانی وہاؤ، یہ غسل کے 3 فرض ہے۔ میں نے یوں کہا کہ اگر آپ نے غسل میں ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اگر 30 سال سے آپ ایسا ہی غسل کر رہے ہیں تو 30 سال کی نماز بیکار ہوگی۔ مفتی صاحب برابر ہے؟ اچھا بس میں وہ کاٹھیاواڑ کی بات میں تم کو کیوں سنانا چاہتا ہوں؟ میں اس لیے سنانا، بتاؤ میرے جوان بھائیوں، ہم نے وضو کا طریقہ کہاں سیکھا؟ ہم نے غسل کہاں سیکھا؟ ہم نے درود شریف کہاں سیکھا؟ ہم نے التحیات کہاں سیکھا؟ ہم نے انہی مدرسوں کے اندر سیکھا۔ ہم نے دعائے قنوت کہاں سیکھا؟ لہذا یہ بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مدرسے، یہ مکتب جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں فقط قرآن نہیں پڑھایا جاتا بلکہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہم نے تو بچے کو پیدا کیا، نام سلیمان رکھا، داؤد رکھا، یعقوب رکھا، لیکن 5 سال کے بعد جب مدرسہ مکتب میں جاتا ہے ہمارا بچہ تو مدرسے میں مولانا اس کو سکھاتے ہیں اللہ کون ہے، نبی کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں، جنت کس کو کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے، انہوں نے کیا محنت کی، ہمارے نبی کی اولاد کا نام کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کس، بتاؤ میری ماں و بہنوں، یہ مدرسے میں سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا ہے؟ تو یہ مدرسے تو ہمیں مسلمان بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اپنے سورت کے علاقے اولپاڑ کے قریب ایک گاؤں ہے جس میں 40 مسلمانوں کے مکان ہے، شعبان سے پہلے جنازے کی نماز پڑھانے گیا۔ ایک بیٹا تھا، باپ کا انتقال ہوا، امریکہ سے بیٹا آیا 2 دن پہلے، غسل کفن دے کے جنازے کا ٹائم ہو گیا تو اس بیٹے نے میرے کو کہا کہ قاری صاحب اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ تیرے ابا کی جنازے کی نماز پڑھے کے قبرستان لے جائیں گے؟ تو میں نے کہا تو صف میں آ جاؤ۔ تو اس نے یوں کہا کہ میرے کو جنازے کی نماز کی دعا نہیں یاد ہے۔ دیکھو مجھے بہت سارے قصے کہانے، بہت سارے ایسی باتیں بیان، لیکن میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے۔ اس نے مجھے یوں کہا کہ میں دعا، میرے کو دعا یاد نہیں ہے۔
تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں بھائی، تیرے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے مغفرت کی، تو صف میں کھڑا ہو جا اور صف میں کھڑا ہو، مولانا اللہ اکبر کہیں گے، تو یوں کہنا کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اتنا تو بول سکتا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں میرے کو دعا یاد نہیں ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ایک باپ کا ایک بیٹا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے امریکہ جا رہا ہے، بتاؤ میری ماں اور بہنوں اپنی اولاد کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہیں؟ کیا یہ ذمہ داری ہے؟ کیا اس کا نام مسلمان ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کو غسل اور کفن دے دیا جاتا ہے، اس کو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، نیکی کرنا چاہے نیکی کر نہیں سکتا، گناہ کرنا چاہے گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جائیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد الرسول اللہ ہو کر کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مسلمان اگر قبر میں چلا جائے اور قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اس کا نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکی لکھتا رہتا ہے، وہ بندہ ہے، وہ بندی ہے، وہ خوش نصیب ماں باپ ہے کہ جنہوں نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی کہ باپ قبر میں ہے، ماں قبر میں ہے اور بیٹا درود شریف پڑھ رہا ہے، بیٹا اپنے ماں کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے۔ ماں کے قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اگر اولاد ایسی چھوڑی ہے تو یہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، کل ہی ایک کتاب میری نظر سے گزری، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ہی رونے کے الفاظ کے ساتھ وہ بات لکھی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں ایک نوجوان آدمی کا انتقال، آخری 2-5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ مکتب کیا ہے، یہ مدرسہ کیا ہے؟ اور میرے بھارت کے مسلمانوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا، آپ کا اور ہماری آنے والی نسل کا، ہماری آنے والی اولاد کا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مدرسوں کی قدر کریں، ہم ان علماء کی قدر کریں، ہم ان بچوں کے پیچھے اپنے جان و مال کی قربانی دیتے رہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک جوان باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب اس باپ کا انتقال ہوا اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد، 6-7 مہینے کے بعد، اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب اس بچے کی عمر 4-5 سال کی ہو گئی، بہت اچھا واقعہ ہے، 4-5 سال کی اس بچے کی عمر ہو گئی تو اس کی ماں جو بیوہ تھی، بچہ یتیم تھا، اس کے باپ کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، 4 سال کے بچے کو ہاتھ پکڑ کر محلے کے امام صاحب کے پاس لے کر گئی۔ پہلے زمانے میں ہماری طرح مدرسے نہیں ہوتے تھے بھائی، ہماری طرح ایسی مسجدیں نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر مسجد میں جاتی ہے اور مولانا سے کہتے مولانا میرے اس بچے کو پڑھاؤ، تو مولانا نے کہا کہ بچہ بڑا چھوٹا ہے، تو اس نے روتے روتے کہا مولانا میں بیوہ ہوں، میرا یہ بیٹا یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں 2 گھر کا کام کر کے میرے بیٹے کا پیٹ پالتی ہوں، یہ یتیم بچہ ہے، اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ مولانا کو رحم آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا نے بٹھایا، اس کی ماں گھر چلی گئی، مولانا نے پہلے دن پڑھایا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ پڑھایا۔ کیا ہے بسم اللہ کا مطلب؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جب کسی بستی میں، جب کسی محلے میں روزانہ جب قرآن کی آواز آتی ہے، جب کوئی معصوم بچہ
اپنے منہ سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ اس بستی پر اترنے والے عذاب کو روک دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہوا؟ وہ بچہ پڑھ کے گھر چلا گیا، 2 دن تک اس کا باپ امی کو خواب میں آ رہے ہیں، شوہر خواب میں آ رہا ہے اور وہ بیوہ عورت سے کہہ رہا ہے کہ تیری وجہ سے میرا چھٹکارا ہو گیا، تیری وجہ سے میری مغفرت ہو گئی۔ تو وہ بیوہ عورت کہہ رہی کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا آپ کے لیے، کہا کہ مجھے 4 سال سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، میری ماں اور بہنوں، یہ ہماری اولاد ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا سا ڈاکٹر، اچھا سا انجینئر، کوئی سول انجینئر، کوئی اپنی بچی کو کوئی انگلینڈ کا کورس، IELTS کا کورس جو کرانا کراؤ، لیکن ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ہماری ایک درخواست ہے، یہ دشمن ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم جیئیں گے تو مسلمان بن کر، ہم مریں گے تو مسلمان بن کر، ہمارا یہ ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس باپ نے کہا اپنی بیوی سے کہ مجھے 4 سال سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، 4 سال سے مجھے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آج جا کے میرا چھٹکارا ہوا۔ تو کہا کہ کیسے چھٹکارا ہوا؟ کہا کہ تو نے میرے بچے کو مدرسے میں بھیجا، مولانا نے اس کو بسم اللہ پڑھایا، جب میرے بیٹے نے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آسمان کے فرشتوں میں اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑے کریم ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں، تمہیں پتا نہیں، تم نے سنا نہیں، ایک معصوم بچہ 5 سال کی معصوم زبان سے زمین پر بیٹھا بیٹھا مجھے رحمان کہتا ہے، مجھے رحیم کہتا ہے، او فرشتوں تم نے سنا نہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں خدا ہم نے سنا۔ تو اللہ پاک بھی فرماتے ہو فرشتوں تم اس کے باپ پر سے قبر کا عذاب ہٹا لو، تم اس کے باپ پر سے قبر کا عذاب ہٹا لو۔ فرشتے نے فرمایا کہ اللہ وہ تو شرابی آدمی تھا، وہ تو گنہگار آدمی تھا، وہ تو بے نمازی آدمی تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں فرشتوں تم مجھے معلوم ہے یہ گنہگار آدمی تھا، لیکن اے فرشتوں کوئی باپ کا بیٹا مجھے دنیا میں رحمان کہتا ہو، مجھے دنیا میں رحیم کہتا ہو، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، میری مغفرت گوارا نہیں کرتی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے اس بچے کے صدقے میں اس کے باپ کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم بہت ہی جو ہے عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں۔ میں پھر سے آخر میں ایک مرتبہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھیں، ہم اپنی اولاد کو ہر اعتبار سے ترقی دینے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو مسلمان بنا دیں، اس کو بتائیں قرآن کس کو کہتے بیٹا، اللہ کون ہے، زمین کا مالک کون ہے، آسمان کا مالک کون ہے۔ ابھی رمضان سے پہلے راجستھان جا کے آئے، راجستھان کی اسکولوں میں گئے تو وہاں سرسوتی دیوی کی مورتی رکھی ہوئی ہے، اسکول کے انٹرس میں 800 مسلمان بچے ہیں۔ تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قاری صاحب کی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ ودیا کی دیوی سرسوتی دیوی ہے جہاں سے گنان ملتا ہے، تو یہ اسٹوڈنٹ کو، ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ تم اسکول میں جو ہے ودیا لینے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو سرسوتی دیوی یہ علم دیتی ہے۔ بچہ جب اسکول کے کلاس میں انٹر ہوتا ہے وہاں اگربتی ہوتی ہے، مورتی کا فوٹو ہوتا ہے، پہلے معصوم مسلمان بچوں کو اس کے سامنے 2 ہاتھ سے جھکایا جاتا ہے، شرک کروایا جاتا ہے، پھر کلاس روم میں داخل کرنے کے لیے اجازت ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہ مسلمان بچہ مدرسے میں پہلے قرآن پڑھے گا، پہلے اللہ کو سمجھے گا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے مر کے کہاں جانا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، یقیناً ایسی گندی اسکولوں میں جا کر بھی مجھے امید ہے ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچوں کا ایمان اللہ قرآن کے صدقے میں اللہ پاک بچا لیں گے۔
بمبئی کے اندر ایک بچہ ڈاکٹر ہوا. اس نے مجھے یوں بتایا کہ قاری صاحب روزانہ میں جس اسکول میں پڑھتا ہوں وہ مجوسیوں کی اسکول ہے، جو لوگ آگ کو خدا مانتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں. تو ہمارے یہاں روزانہ اسکول چالو ہونے سے پہلے جتنے لیکچرر ہیں، اسکول کے پرنسپل ہے، ٹیچر ہے، مسلمان ہندو سب بچوں کو ایک ہال میں جمع کرتے ہیں اور ایک آگ لگائی جاتی ہے. اس کے سامنے ہر ایک کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے. اب میں اور میرے ساتھ دوسرے 4 مسلمان بچے ہیں، تو مجھے بھی روزانہ آگ کے سامنے اور یہ تصور، یہ خیال پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ آگ خدا ہے. تو میں دل میں جب سجدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے مدرسے میں پڑھا ہے کہ آگ کا بنانے والا اللہ ہے، زمین کا بنانے والا اللہ ہے. تو میں جب سجدہ کرتا ہوں تو نیت یہ کرتا ہوں کہ اللہ میں اس لیے سجدہ کرتا ہوں کہ آگ کے بنانے والے آپ ہیں. یہ آگ خالق نہیں ہے، یہ آگ خدا نہیں ہے، یہ آگ مالک نہیں ہے، یہ آگ نفع اور نقصان دینے والی نہیں ہے. میں تو اس لیے سجدہ کرتا ہوں کہ آگ کا بنانے والا خدا اوپر موجود ہے. میں سجدے کے وقت اللہ کی نیت کرتا ہوں، آگ کے سامنے جھکنے کی نیت نہیں کرتا. میرے بھائیوں اخیر میں ایک بات کہہ کر دعا کرنے جا رہا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی لوگ جنت میں ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے. کوئی ماں کہے گی کہ میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی بھائی کہے گا کہ میرا ابا نہیں. ایک دوسرے کو ہم ڈھونڈیں گے، ایک دوسرے کو ہم تلاش کریں گے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے. اللہ پاک پوچھیں گے، وہ میرے جنتیوں تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو کہیں گے کہ اللہ، کوئی کہے گا کہ میرے ابا نہیں، کوئی کہے گا کہ میرا بھائی نہیں، کوئی کہے گا کہ اللہ میری بیوی نہیں ہے. تو اللہ پاک کہیں گے تم اپنے ابا سے ملنا چاہتے ہو، تم اپنے بھائی سے ملنا چاہتے ہو. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، جہنم کی ایک اسکرین کو کھولا جائے گا، جہنم کی ایک ونڈو کو کھولا جائے گا. باپ بیٹھا بیٹھا اپنے بیٹے کو دیکھے گا، بھائی کو دیکھے گا، بیوی کو دیکھے گا. میری ماں اور بہنوں، ہم اپنی اولاد کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. جب تک بیٹا گھر میں نہ آ جائے ماں کو نیند نہیں آتی. بتاؤ ذرا ہم اپنی اولاد کے بغیر جنت میں کیسے رہیں گے؟ یہ ماں اپنے بیٹے کو پوچھے گی، بیٹا اپنی ماں سے پوچھے گا ابا امی تم یہاں کیسے آ گئے جہنم میں؟ دنیا میں تو تمہاری بڑی عزتیں تھی، لوگ تمہیں سلامیں مارا کرتے تھے. وہ جواب دیں گے، ابا بولے گا، بھائی بولے گا، قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. ہاں میرے ابا، دنیا میں تو ہماری بڑی عزتیں تھی، ہمیں اللہ نے جہنم میں اس لیے ڈالا کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے. میری ماں اور بہنوں، رمضان کے ابھی 10 دن ہوئے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ قبول ہو، رمضان کی تلاوت قبول ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا پورا ثواب ملے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایک مشین دے کے جاتا ہوں، تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، تمہاری تلاوت قبول ہوئی کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی فرق آیا کہ نہیں. پہلے 3 نماز پڑھتے تھے، پہلے کبھی زبان سے جھوٹ بھی بولتے تھے. میرے بھائیوں، اگر رمضان کے بعد ان 10 دنوں میں زبان بدل گئی، آنکھوں کا دیکھنا بدلا، دماغ کا سوچنا بدلا، یاد رکھو میں نہیں کہتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی رمضان کے بعد بدلی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی، میری ماں اور بہنوں رمضان قبول ہو گیا. اور اگر میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر رمضان کے 10 دن ہو گئے، مسجدیں خالی پڑی ہے، قرآنوں کو جزدانوں میں رکھ دیا گیا، میری آنکھیں گندی دیکھتی رہی، اب میرے کانوں نے گندا سننا شروع کر دیا، تو میرے جوان بھائیوں کوئی دن ہمارا نہیں جاتا ہماری آنکھیں گندا نہ دیکھتی ہو، ہمارے کان گندا نہیں سنتے.
حدیث میں کیا ہے؟ العینان تزنیان الاذنان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، یہ کان بھی زنا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں کا زنا گندی تصویر کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی باتوں کا سننا ہے۔ یہ 10 دن ہوئے ہیں، سروے کر لو ذرا، میں 2 منٹ بعد بند کرتا ہوں، ذرا دیکھو ان 10 منٹ میں، ان 10 دنوں میں ہماری کتنی نمازیں چلی گئی، ہم نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنی مرتبہ گندی تصویر دیکھی۔ میرے بھائیوں، قرآن کے صدقے میں اتنا بڑا مجمع آیا ہے، آج قبولیت کی دعا کا وقت ہے، آئے ہم سب مل کر پھر اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ان معصوم بچوں کے صدقے میں آپ توبہ کر لیتے، اللہ پھر سے ہم تیرے پرانے مجرم آئے ہیں، اے اللہ ان معصوم بچوں کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول کر لے، اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان والی اور کلمے والی زندگی نصیب فرما دے۔ آئیے میرے بھائیوں، یہی چند ٹوٹی پھوٹی بات میرے ذہن میں تھی، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں بڑے ہی ادب سے درخواست کرتا ہوں صدر محترم سے، ہمارے قاری صاحب بھی تشریف فرمائیں کہ جو ہے وہ اپنی دعا سے جلسے کا اختتام فرمائے۔ مفتی منیر صاحب دعا فرما لیں، قاری صاحب کا حکم ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الملک کلہ، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم ارحم فإنک خیر الراحمین، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین، اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، اللہم ربنا تقبل منا دعانا وقيامنا وركوعنا وصلاتنا وصيامنا وجميع عبادتنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا، نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ اے ہمارے خدا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے اللہ، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، آپ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، زمین و آسمانوں کو بنانے والے آپ ہیں۔ رب کریم، اے میرے پیارے اللہ، آپ ہی نے یوسف علیہ السلام کی کنویں میں حفاظت فرمائی تھی نا، آپ ہی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندروں میں راستے نکالے تھے۔ اے وہ خدا جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی تھی، میرے مالک ہم آپ کو بھول گئے ہیں، آپ کی طاقت کو بھول گئے ہیں۔ میرے مولا ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے بندے ہیں، اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں سجدہ تو آپ ہی کو کرتے ہیں۔ اے میرے ربا، میرے مالک، اے اللہ اتنا بڑا مجمع، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، اے اللہ دنیا داروں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، میں تیرا پرانا مجرم، پرانا خطا کار، اے اللہ تیرے سے ان قرآن کے صدقے میں، ان معصوم بچوں کے صدقے میں جو اللہ پورا سال رمضان میں روزے کے ساتھ جو قرآن پڑھتے رہے، سناتے رہے، میرے مولا ان بچوں کے صدقے میں، ان معصوم بچوں کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ ربا ہم آپ کی کریمی سے امید رکھتے ہیں، بڑے رحیم ہیں اللہ، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے لطیف ہیں، آپ بڑی مہربان ہیں۔ رب کریم اس ملک میں امن و امان قائم فرما دے، محبت کی ہواؤں کو پھیلا دے، اے اللہ اس بستی میں خصوصی رحمت نازل فرما، خصوصی برکت نازل فرما، اے اللہ آج کا اس مبارک جلسے کو قبول فرما، اے اللہ اس جیسا ماحول، اس جیسا مبارک ماحول، اس جیسا مبارک ماحول اے اللہ پوری آبادی میں، پوری بستی میں، پوری دنیا کے اندر، ہمارے پورے ملک کے اندر اللہ قائم اور دائم فرما دے۔ اللہ انہیں نظر بد سے بچا، اے اللہ عداوت سے بچا، کینہ کپٹ سے بچا، بری محبتوں سے بتا، اے اللہ
کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہے، بہت قربانی کے بعد، بہت مجاہدے کے بعد، بہت شہادت کے بعد، بہت بچے یتیم ہوئے تھے، بہت بڑی امانت اللہ آپ نے ہمارے ذمہ رکھی ہے، اس امانت کو امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ میرے مولا، میں نے اپنی گنہگار زبان سے مانگا ہے، تو اپنی شان عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو گناہوں میں جانے سے پہلے، اللہ گندے راستے میں جانے سے پہلے، اللہ انہیں حلال اور پاکیزہ رشتہ نصیب فرما دے۔ اللہ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ زندگی پر جو ہمارے لیے روٹیاں بناتی رہی، ہمارے کپڑے دھوتی رہی، اللہ ہمارے حقوقوں کے پابند بنتی رہی، میرے مالک تجھے اپنے نبی کی محبت کا واسطہ، تجھے اپنے نبی کی تعریف کی قربانی کا واسطہ، ہمارے ماؤں کی، بہنوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے، دشمنوں کی شرارتوں سے انہیں حفاظت فرما دے، ان کی مکاری سے، ان کے پروپیگنڈوں سے، اے اللہ ہماری بہنوں کے ایمان کو اور قوی فرما دے، اور مضبوط فرما دے۔ اے اللہ میں نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ اللہ میری نحوست سے اس مجمع کو خالی ہاتھ واپس مت لوٹا۔ میرے مولا آئندہ کل سے اللہ ہمارے مدارس شروع ہونے جا رہے ہیں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو بھائی جس لائن سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بہت پریشان ہیں میرے مولا، اے اللہ بہت سارے مسلمان بے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی اولاد اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے، اے اللہ وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ وہ ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ رب کعبہ، او میرے رب کعبہ، او میرے پیارے اللہ، ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، ہم سب کو اپنے وقت پر ایمان والی اور ایسی موت عطا فرمائی ہو، آپ بھی ہم سے راضی ہوں، ہم بھی آپ سے راضی ہوں، اور دنیا کے کسی انسان کا حق ہم پر نہ ہو، ایسی عافیت والی موت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن سیئات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔